بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا قال والمرأة في جميع ذلك كالرجل لأنها مخاطبة كالرجال غير أنها لا تكشف رأسها لأنه عورة وتكشف وجهها لقوله عليه السلام إحرام المرأة في وجهها ولو سدلت شيئا على وجهها وجافته عنه جاز هكذا روي عن عائشة رضي الله عنها ولأنه بمنزلة الاستظلال بالمحمل ولا ترفع صوتها بالتلبية لما فيه من الفتنة ولا ترمل ولا تسعى بين الميلين لأنه مخل بستر العورة ولا تحليق ولكن تقصر لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن الحلق وأمرهن بالتقصير ولأن حلق الشعر في حقها مثل كحلق اللحية في حق الرجال وتلبس في المخيط ما بدا لها لأن في لبس غير المخيط كشف العورة قالوا ولا تستلم الحجر إذا كان هناك جمع لأنها ممنوعة عن مماسة الرجال إلا أن تجد الموضع خاليا۔ فرماتے ہیں کہ ان تمام مسائل میں عورت مرد کی طرح ہے، اس لیے کہ مردوں کی طرح عورت بھی مخاطب ہیں، لیکن عورت اپنا سر نہیں کھولے گی کیونکہ سر عورت ہے، اور اپنا چہرہ کھولے گی اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ عورت کا احرام اس کے چہرے میں ہے، اور اگر عورت نے اپنے چہرے پر کوئی چیز لٹکا کر اسے چہرے سے الگ رکھا تو جائز ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ سے مروی ہے، اور اس لیے بھی کہ یہ محمل سے سایہ حاصل کرنے کے درجے میں ہے، اور عورت تلبیہ کے ساتھ اپنی آواز کو بلند نہیں کرے گی کیونکہ اس میں فتنہ ہے، اور نہ تو عورت رمل کرے گی اور نہ ہی میلین کے درمیان سعی کرے گی کیونکہ یہ ستر عورت میں مخل ہوگا، اور وہ حلق نہیں کرے گی البتہ قصر کرے گی، اس دلیل کی وجہ سے جو مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حلق کرنے سے منع فرمایا اور انہیں قصر کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس لیے کہ مردوں کے حق میں داڑھی منڈانے کی طرح حلق کرانا عورت کے حق میں مسئلہ ہے، اور عورت جو چاہے سلے ہوئے کپڑے پہنے کیونکہ بغیر سلا ہوا کپڑا پہننے میں کشف عورت ہے۔ حضرات مشائخ نے فرمایا ہے کہ اگر حجر اسود کے پاس بھیڑ ہو تو عورت حجر اسود کا استلام بھی نہیں کرے گی کیونکہ عورت کو مردوں کے ساتھ بدن مس کرنے سے منع کیا گیا ہے الا یہ کہ وہ خالی جگہ پائے۔ عزیز طلباء کرام، عورتوں کے احکام حج۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ افعال حج میں مردوں اور عورتوں کے درمیان بہت سے مسائل و احکام میں برابری اور مساوات ہے، کیونکہ جس طرح مردوں پر خطاب خداوندی متوجہ ہے اسی طرح عورتوں کے حق میں بھی یہ خطاب ثابت ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اس آیت کریمہ میں مردوں اور عورتوں دونوں کو حج بیت اللہ کا حکم دیا گیا ہے، مگر پھر بھی عورتوں اور مردوں کے مابین بہت سے مسائل الگ الگ اور جداگانہ ہیں، اس لیے اس عبارت میں انہیں بھی بیان کیا جا رہا ہے، جن میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ عورت حج کے دوران اپنا سر نہیں کھولے گی کیونکہ اس کا سر بھی پردہ ہے اور اسے چھپانا ضروری ہے۔ دوسرا مسئلہ، عورت حج میں اپنا چہرہ کھولے رکھے گی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے احرام کو اس کے چہرے میں ثابت کیا ہے، لہٰذا موضع احرام یعنی چہرے کا اظہار ضروری ہوگا۔ ہاں اگر گرمی وغیرہ سے حفاظت کے پیش نظر کوئی عورت اپنے چہرے پر کپڑا وغیرہ لٹکائے اور اسے اپنے چہرے سے علیحدہ رکھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں کپڑا لٹکانے کی اجازت مروی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف کا مضمون یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں بحالت احرام سفر کر رہے تھے اور گھوڑ سوار ہمارے پاس سے گزرتے تھے، اس سے دھول اور گرد و غبار اڑتا تھا، لہذا جب وہ گزرتے تو ہم میں سے کوئی عورت اپنے جلباب کو سر پر سے ہٹا کر اپنے چہرے پر کر لیتی تھی۔ اس روایت میں چونکہ آپ کے ہمراہ اور آپ کے سامنے چہرہ ڈھانکنے کی صراحت ہے اور اس عمل پر آپ کی طرف سے کوئی نکیر نہیں ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ عورت کے لیے چہرے پر کپڑا ڈھانکنے کی
چہرے پر کپڑا وغیرہ ڈھانکنے کی اجازت ہے۔ اس سلسلے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ چہرے پر کپڑا ڈالنا محمل سے سایہ حاصل کرنے کی طرح ہے، اور محمل یعنی کجاوے سے سایہ حاصل کرنا جائز ہے، لہذا چہرے پر کپڑا وغیرہ لٹکانا بھی جائز ہوگا۔ تیسرا مسئلہ جس میں مرد اور عورت کے درمیان فرق ہے یہ ہے کہ عورت تلبیہ کہتے وقت اپنی آواز کو بلند نہیں کرے گی، کیونکہ عورت کی آواز بھی عورت ہے اور اسے بلند کرنے اور اٹھانے میں فتنے کا خوف ہے۔ اس سے بچتے ہوئے عورت پست آواز ہی سے تلبیہ کہے گی۔ چوتھا فرق یہ ہے کہ عورتیں رمل بھی نہیں کرے گی، کیونکہ عورتوں کا کام جنگ و جدال نہیں ہے اور نہ ہی ان سے اظہار قوت مقصود ہے۔ پانچواں فرق یہ ہے کہ عورتیں میلین اخضرین کے مابین دوڑیں گی بھی نہیں، کیونکہ اس سے بھی اس کا پردہ متاثر ہوگا، حالانکہ اسے حج میں بھی حتی الامکان پردہ پوشی کا حکم دیا گیا ہے۔ چھٹا فرق یہ ہے کہ عورت اپنے بالوں کا حلق بھی نہیں کرائے گی بلکہ قصر کرے گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حلق کرانے سے منع فرمایا ہے اور انہیں قصر کرانے کا حکم دیا ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ جس طرح مردوں کے لیے داڑھی مڈانا مسئلہ ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے حلق کرانا مسئلہ ہے اور کارٹون پناہ ہے، اور شریعت نے مسئلہ کرانے سے منع کیا ہے، لہذا عورتوں کے حق میں حلق کرانا بھی ممنوع ہوگا۔ ساتواں فرق یہ ہے کہ عورتوں کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننے کی اجازت ہے، کیونکہ بغیر سلے ہوئے کپڑے پہننے میں کشف عورت ہے اور کشف عورت حرام ہے، اس لیے عورتوں کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننے کی اجازت ہے۔ آٹھواں فرق یہ ہے کہ بھیڑ اور ازدحام کی صورت میں عورت کو چاہیے کہ حجر اسود کو بوسہ لینے کی بھی کوشش نہ کرے، کیونکہ بھیڑ کی وجہ سے اس کا بدن مردوں کے بدن سے مس کرے گا اور عورتوں کے حق میں یہ ناپسندیدہ اور مبغوض ہے۔ ہاں اگر بھیڑ نہ ہو اور جگہ خالی ہو تو پھر عورت کو چاہیے کہ وہ بھی حجر اسود کا بوسہ لے۔ قال ومن قلد بدنة تطوعا او نذرا او جزاء صيد او شيئا من الاشياء وتوجه معها يريد الحج فقد احرم، لقوله عليه السلام من قلد بدنة فقد احرم، ولأن سوق الهدي في معنى التلبية في اظهار الإجابة لأنه لا يفعله الا من يريد الحج بالعمرة، وإظهار الإجابة قد يكون بالفعل كما يكون بالقول فيصير به محرما لاتصال النية بفعل هو من خصائص الإحرام، وصفة التقليد أن يربط على عنق بدنته قطعة نعل أو عروة مزادة أو لحاء شجرة۔ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بدنہ کا قلادہ کیا، خواہ نفلی ہو یا نظر کا ہو یا شکار کی جزا کا ہو یا کسی اور چیز کا ہو، اور حج کے ارادے سے بدنہ کے ساتھ وہ خود بھی متوجہ ہوا تو وہ محرم ہو گیا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جس نے بدنہ کو قلادہ لٹکایا یا محرم ہو گیا، اور اس لیے بھی کہ جانور ہانکنا اظہار اجابت میں تلبیہ کے معنی میں ہے، اس لیے کہ یہ کام وہی کرتا ہے جو حج یا عمرہ کا ارادہ کرتا ہے، اور اجابت کا اظہار جس طرح قول سے ہوتا ہے اسی طرح فعل سے بھی کبھی ہوتا ہے، لہذا تقلید سے انسان محرم ہو جائے گا، اس لیے کہ نیت ایسے فعل کے ساتھ متصل ہے جو احرام کے خصائص میں سے ہے، اور تقلید کی صورت یہ ہے کہ انسان اپنے بدنہ کی گردن پر جوتے کا ٹکڑا یا لوہے کا دستہ یا درخت کی چھال باندھ دے۔ جانور لے کر کعبہ کی طرف حج کے ارادے سے چلنے کا حکم۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے بدنے اور اپنے جانور کے گلے میں قلادہ ڈالا، خواہ وہ نفلی ہو یا نظر کا ہو یا شکار وغیرہ کی جنایت اور جزا کا ہو، اس نے بدنہ کے گلے میں قلادہ ڈالا اور اس بدنہ کے ساتھ حج کے ارادے اور حج کی نیت سے خود بھی مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہو گیا، تو یہ شخص محرم ہو گیا، خواہ اس نے زبان سے تلبیہ کہا ہو یا نہ کہا ہو، اس لیے کہ حدیث پاک میں صاف طور پر یہ وضاحت کر دی گئی ہے من قلد بدنة فقد احرم، یعنی جس شخص نے بدنہ کے گلے میں قلادہ لٹکایا وہ محرم ہو گیا۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ قلادہ لٹکانے کا عمل وہی شخص کرتا ہے جو حج یا عمرہ کا ارادہ رکھتا ہے، لہذا سوق ہدی قبولیت کے اظہار کے سلسلے میں تلبیہ کے معنی میں ہوگا، اور تلبیہ کہنے سے انسان محرم ہو جاتا ہے، لہذا قلادہ ڈال کر سوق ہدی کرنے سے بھی انسان محرم ہو جائے گا، کیونکہ جس طرح قول یعنی تلبیہ پڑھنے سے انسان محرم ہو جاتا ہے، اسی طرح فعل یعنی سوق ہدی سے بھی محرم ہوا جا سکتا ہے۔
کیونکہ صورت مسئلہ میں قلادہ ڈال کر بدنہ کے ساتھ مکہ روانہ ہونے والے کی نیت ایسے فعل سے متصل ہے جو احرام کی خصوصیات میں سے ہے، اور وہ فعل حج کی نیت کے ساتھ ہدی کو قلادہ ڈال کر مکہ کے لیے روانہ کرنا ہے۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ قلادہ ڈالنے کی صورت اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے بدنہ کی گردن میں جوتے کا کوئی ٹکڑا لٹکا دے یا لوٹے کا دستہ یا درخت کی چھال وغیرہ باندھ دے، کیونکہ اس سے مذکورہ جانور اللہ کے لیے مختص ہو جاتا ہے اور کوئی بھی اس سے چھیڑخانی نہیں کرتا ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔